بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 316 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ نمل کی منتخب کردہ آیت 60 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ تحقیقی و ترکیبی اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ۔ بھلا بتاؤ تو وہ ذات بہتر ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو بنایا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی بہایا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے بارونق باغ اگائے۔ انبتنا میں غیبت سے تکلم کی طرف التفات ہے۔ بتا رہے ہیں کہ حدائقہ یہ حدیقہ کی جمع ہے، اس باغ کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف دیوار بنا دی گئی ہو۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها االہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم ان باغوں کے درختوں کو اگا سکو، تمہارے اس پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے۔ الہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ دونوں حمزوں کی تحقیق اور دوسرے کی تسہیل، اور دونوں صورتوں میں دونوں حمزوں کے درمیان الف داخل کر کے 7 مقامات پر اسے ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے اس کام پر مدد کرنے کے لیے؟ یعنی اس کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو خدا کا ہمسر ٹھہراتے ہیں، یعنی غیر اللہ کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح، آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، اور تمہارے لیے آسمانوں سے پانی کس نے اتارا، تو ہم نے اس سے بارونق باغات اگائے۔ تم میں یہ طاقت نہیں تھی کہ تم ان باغات کے درخت اگاتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں، بلکہ تم راہ راست سے تجاوز کر رہے ہو۔ اس سے پہلے آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا الہ مع اللہ، کیا اللہ اچھا ہے یا وہ بت اچھے ہیں جن کو وہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں؟ اب اس کے بعد اللہ تعالی دلائل سے بیان فرما رہا ہے کہ اللہ ہی اچھا ہے، وہی تم کو پیدا کرنے والا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد تمہاری زندگی قائم رکھنے کے لیے انواع و اقسام کی نعمتیں عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ اسی نے تم پر آسمانوں سے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں جو تمہاری روزی اور بقائے حیات کا سبب بنی ہیں، اور اسی نے تمہارے رہنے کے لیے زمین بنائی ہے، اس میں نعمتیں رکھی ہیں،
وہی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، وہی باہر و بر میں تمہارے کام آتا ہے، وہی تمہیں مرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ بتاؤ یہ تمام نعمتیں تم کو کس نے عطا کی ہیں؟ صرف ایک اللہ نے، یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہیں؟ اور کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک قرار دے رہے ہو، جب ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں تھی تب بھی اللہ تم پر ان نعمتوں کی بارش کر رہا تھا، تو پھر وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادتوں کا مستحق ہے، تو تم اس کو چھوڑ کر اوروں کی پرستش اور پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو؟ پہلے اللہ رب العزت نے اپنی توحید پر آسمانوں سے استدلال کیا، پھر زمین سے، پھر دعاؤں کو قبول کرنے سے، پھر باہر و بر میں کام آنے سے، اور پھر موت کے بعد زندہ کرنے اور حشر میں اٹھانے سے۔ اس آیت مقدسہ میں رب تعالیٰ اپنی توحید پر دلائل فرما رہے ہیں۔ بتایا کہ وہی آسمانوں سے پانی نازل فرماتا ہے، وہی اس پانی کے ذریعے زمین میں تمہارا رزق اور روزی پیدا کرتا ہے، وہی لہلہاتے ہوئے سبز کھیت اور رنگا رنگ پھولوں اور پھلوں سے لدے ہوئے خوبصورت باغات پیدا کرتا ہے۔ پھر یہ بتایا کہ تم یہ گمان نہ کر لینا کہ تم زمین میں ہل چلاتے ہو، اس میں بیج ڈالتے ہو، زمین میں پانی دیتے ہو تو اس سے غلہ اور پھل اگ آتے ہیں۔ بتاؤ اگر اللہ زمین کو ہی پیدا نہ کرتا تو تم کہاں ہوتے؟ وہ زمین کو پیدا کرتا لیکن تمام زمین سخت اور پتھریلی پیدا کر دیتا، تو تم کس طرح زمین کے اندر ہل چلاتے؟ اس نے بیج پیدا کیے تو زمین میں تم بیج بوتے، اگر وہ بیج ہی پیدا نہ کرتا تو تم کیا کر لیتے؟ تم زمین میں پانی دیتے ہو، یہ پانی دریاؤں سے، نہروں سے، کنووں اور چشموں سے حاصل کرتے ہو، اور ان میں یہ پانی بارش سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر وہ آسمان سے بارشیں ہی نازل نہ فرماتا تو دریا سوکھ جاتے، کنویں خشک ہو جاتے، پھر تم زمین کو کیسے سیراب کرتے؟ صرف تمہارا کام تو اتنا ہی ہے کہ تم ہل چلا کر زمین میں بیج دبا دیتے ہو اور زمین میں پانی دیتے رہتے ہو، لیکن بیج کو پھاڑ کر اس میں سے پودا کون نکالتا ہے؟ اس نرم و نازک پودے میں اتنی طاقت کون پیدا کرتا ہے کہ وہ زمین کا سینہ چاک کر کے باہر نکل آتا ہے؟ سورج کی دھوپ مہیا کر کے غلہ کون پکاتا ہے؟ تو تمہیں ماننا پڑے گا کوئی اور نہیں ہے، یہ سارا نظام جو چلانے والی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے، جو اس کائنات کو بنانے والا اور اس کو چلانے والا، اور وہی وحدہ لا شریک ہے، اور وہی تمہاری تمام عبادتوں کا مستحق ہے۔ اس آیت مقدسہ میں فرمایا کہ تم میں یہ طاقت نہیں تھی کہ تم یہ درخت پیدا کرتے، ما کانا لکم ان تنبتوا شجرہا۔ علامہ قرطبی اور بعض دیگر علماء کرام نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ تصویر بنانا جائز نہیں ہے، خواہ اس میں روح ہو یا نہ ہو۔ مجاہد کا قول ہے کیونکہ انسان کو کسی بھی چیز کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے، اس لیے کسی چیز کی بھی تصویر بنانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، خواہ وہ جاندار ہو یا غیر جاندار ہو۔ انہی موقف کے اوپر کچھ احادیث پیش کرتے ہیں۔ مسلم بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں، جاندار کی تصویر بنانے کی تحریم اور ممانعت کے حوالے سے یہ احادیث ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم مسروق کے ساتھ یسار بن نمیر کے گھر میں گئے، انہوں نے گھر کے ایک چبوترے میں مجسمے رکھے ہوئے دیکھے۔ مسروق نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ حدیث سنی ہے کہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو لوگ ان تصویروں کو بناتے ہیں قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم نے بنایا تھا اب ان میں جان ڈالو۔ ابو زرعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ مدینہ کے ایک گھر میں گیا،
حضرت ابو ہریرہ نے اس گھر کے بلند حصہ میں کچھ تصویریں بنی ہوئی دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق کی مثل بناتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ایک دانہ پیدا کریں یا جوار کو پیدا کریں۔ بے جان چیزوں کی تصاویر بنانے کے جواز میں بھی کچھ احادیث ہیں۔ جمہور فقہا کا یہ موقف ہے کہ بے جان چیزوں کی تصویر بنانا جائز ہے، اور وہ ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ سعید ابو الحسن بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک انسان ہوں اور میرے روزی کمانے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ میں یہ تصویریں بناتا ہوں۔ حضرت ابن عباس نے کہا میں تم کو صرف وہ حدیث سناؤں گا جس کو میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے کوئی تصویر بنائی اللہ اس کو اس وقت تک عذاب دیتا رہے گا کہ جب تک وہ اس میں روح پھونک دے، اور وہ اس میں کبھی بھی روح نہیں پھونک سکے گا۔ اس شخص نے بڑے زور سے سانس لیا اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، اگر تیرے لیے تصویر بنانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تو پھر اس درخت کی تصویر بنا اور ہر اس چیز کی تصویر بنا جس میں روح نہ ہو۔ فقہ شوافع اور موالک کا نظریہ پیش کر رہے ہیں۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی فرماتے ہیں جاندار اور زیرو چیزوں کی تصویر بنانے کی احادیث میں تحریم کی تصریح ہے اور یہ حرمت مغلظہ ہے، اور درخت اور بے جان چیزوں کی تصویر بنانا حرام نہیں ہے۔ مجاہد کے سوا جمہور علماء کا یہی مذہب ہے۔ اور اعتراض جو ہوا کہ بے جان چیزوں کی تصویر بنانے میں بھی تو تخلیق کی مشابہت ہے، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی صنعت تخلیق کی مشابہت کے قصد سے تصویر بنائے گا یہ وعیدیں اس شخص کے متعلق ہوں گی، اور جو شخص اپنے متعلق یہ اعتقاد رکھے گا وہ کافر ہو جائے گا اور اسی کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا، اور کفر کی وجہ سے اس کا عذاب اور زیادہ ہو جائے گا۔ اس طرح عذاب کی یہ سخت وعیدیں اس شخص کے لیے ہیں جو اس لیے تصویر بنائے کہ ان تصاویر کی عبادت کی جائے جیسے کفار بتوں کو تراشا کرتے تھے، اور جو شخص ایسا قصد نہ کرے اور نہ اس لیے تصویر بنائے کہ اس کی عبادت کی جائے تو وہ فاسق اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ جس طرح باقی گناہوں کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں قرار دیا جاتا، اسی طرح اس کو بھی کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ تصویر بنانے کے حکم میں فقہائے احناف اپنا نظریہ اور موقف کچھ یوں پیش کرتے ہیں۔ شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی حنفی آپ لکھتے ہیں اگر گھر میں قبلہ کی جانب ایسی تصاویر ہوں جن کے سر کٹے ہوئے ہوں تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تصویر سر کے ساتھ ہوتی ہے اور سر کٹنے سے وہ تصویر نہیں رہتی، کیونکہ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کپڑا ہدیہ کیا گیا جس میں ایک پرندے کی تصویر تھی۔ صبح کو صحابہ نے دیکھا اس کا سر مٹا دیا گیا، اور روایت ہے کہ حضرت جبریل نے نبی کریم سے آنے کی اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت جبریل نے کہا میں کیسے آ سکتا ہوں جبکہ گھر میں ایک ایسا پردہ ہے جس پر گھوڑوں اور مردوں کی تصویریں ہیں، آپ یا تو ان تصویروں کے سر کاٹ دیں یا ان پردوں کے بچھانے والے گدے بنا دیں۔ نیز سر کاٹ دینے کے بعد تصویر درخت کی طرح ہو جاتی ہے اور یہ مکروہ نہیں ہے۔ علامہ بدر الدین محمد بن احمد عینی حنفی لکھتے ہیں نبی کریم نے فرمایا کہ ان تصویروں کے بنانے والے کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ یہ تصویر کے عموم پر دلالت کرتی ہے، خواہ وہ تصویر مجسم ہو یا نہ ہو، خواہ وہ تصویر کسی چیز میں کھود کر بنائی جائے یا نقش سے بنائی جائے، جس چیز پر بھی تصویر کا اطلاق ہوگا وہ حرام ہے۔ احادیث صحیحہ اور عبارات فقہا کی روشنی میں یہ امر واضح ہے کہ تمدنی، معاشی، عمرانی اور شرعی ضروریات کے لیے عادی تصویر کھنچوانا جائز ہے،
اور بلا ضرورت محض شوقیہ فوٹوگرافی ایک مکروہ عمل ہے، اور کسی کی تعظیم اور تکریم کے لیے فوٹو کھینچنا ناجائز ہے اور حرام ہے۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس میں موجود اغراض و فوائد کی طرف۔ من خلق السماوات والارض بتا رہے ہیں کہ منقطعہ ہے۔ ابو حاتم نے کہا ہے کہ اس کی تقدیر الہتکم خیرا من خلق السماوات والارض ہے، اور بعض حضرات نے آیت کے معنی یہ بیان کیے ہیں اعبادۃ ما تعبدون من اوثانکم خیرا ام عبادتی من خلق السماوات والارض۔ اس صورت میں متصلہ ہوگا، اس صورت میں توبیخ اور تحکم کے معنی ہوں گے۔ یعدلون کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ عدل سے مشتق ہے جس کے معنی برابر کرنے کے ہیں۔ مفسر علام نے یہی معنی مراد لیے ہیں، اور عدول سے بھی مشتق ہو سکتا ہے جس کے معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں، یعنی تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔